اس وقت ججز سمجھنے کی کوشش کرتے اور کہتے تھے کہ مسٹر رضوی یو مین دس از یور کیس. ہم کہتے ہیں یس مائی لارڈ دس از آور کیس. اب آپ سارا دن کیس آرگیو کر لیں, وہ اٹھتے ہوئے پوچھتے ہیں یو آر فار ریسپونڈنٹ اور فار پٹیشنر, تو دل چاہتا ہے کہ اس وقت جا کے دیوار سے سر مارو. مجھے رشید احمد رضوی کہتے ہیں. 73 میں پروفیشن جوائن کیا, لیگل پروفیشن. میں نے جب بینکنگ جج میں تھا تو میں نے تاریخ کا سب سے بڑا فائن امپوز کیا تھا. میرے سامنے کیس چل رہا تھا اس زمانے میں, مشہور مہران بینک اسکینڈل, اور یونس حبیب مرحوم صاحب اس کے چیف ایگزیکٹو ہوتے تھے. مہران اسکیم جو تھا وہ یوں پکڑا گیا کہ انہوں نے فراق دلی سے پیسے بانٹنے شروع کیے, اور اس میں یہ بھی آیا کہ یہ پولیٹیکل برائبز بھی دے رہے ہیں کسی کے اشاروں پہ, اور وہ بہت ہی ہائی لائٹ ہوا. اس کے بعد پھر ان کے خلاف کیس بنا. تو جب میں نے بیان ریکارڈ کر لیا, اس کو بیان دے کے سائن کرانے لگا, تو وہ اپنا نام نہیں لکھ سکتا تھا, اور ہی واز چیف ایگزیکٹو آف مہران بینک, جس میں اربوں روپے آپ کی بڑی بڑی ملک کی ایجنسیوں کے پڑے تھے. حبیب بینک, یو بی ایل, اور پتہ نہیں ایم سی بی کہاں سے وڈرا کر کے اس کی سرپرستی میں گیا تھا. اس نے وائی ایچ لکھ دیا بس کہ یہ میری سائن ہے. آپ دیکھیں بدقسمت اس ملک کی, کتنا بڑا اکاؤنٹ تھا اس میں ملٹری کا اور آئی ایس آئی کا. تو یہ تھا کہ دیٹ واز دی مس اپروپریشن آف دی بینکنگ فنڈس. اور میں نے بھی یہی سزا دی تھی کہ ان کے پاس کوئی ایکسپلینیشن نہیں تھا کہ فلانے کو آپ نے اتنے پیسے کیوں دیے ہیں. کراچی کی کراچی روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن, اس کا یہ لائرک سنیما کے سامنے زمین تھی, اسٹیشن تھا جہاں گل سینٹر بنا ہے, یہ سب کے آر ٹی سی کے لیے, اس کی لیکویڈیشن کا کیس تھا. اور جس انداز سے کہ آر ٹی سی کو ایوب خان نے اپنے چہیتوں کے لوگوں کو گفٹ کیا اور اس میں بنی, اور انہوں نے لوٹ مار کر کے کھا گیا. حالانکہ وہ لیکویڈیشن کا کیس تھا کمپنیز آرڈیننس کے تحت, لیکن میں نے اس میں بھی 3-4 پیج ایوب خان کے اور ملٹری گورنمنٹ اور اس کے خلاف لکھ ڈالے. میں نے کہا یہ بھی جو اس ملک کی لعنت ہے, اس قسم کے ادارے تباہ برباد ہو رہے ہیں, یہ ملٹری ڈکٹیٹر کی وجہ سے ہے. تو مجھے وکیل صاحب آئے کہنے لگے یہ آپ کیا لکھ رہے ہیں, یہ آپ نے یہ کیا لکھ دیا. میں نے جو لکھ دیا میں نے, اور یہ صحیح بات ہے, میرے دل کی ہے اور حقیقت ہے کہ جس طریقے سے ضیاء الحق, پرویز مشرف اور ایوب خان نے اس ملک کی پراپرٹیز کو, ہماری اور آپ کی پراپرٹیز کو لوٹا ہے اور بانٹی ہے لوگوں میں, اس کا حساب کتاب تو ہونا چاہیے. میرے ساتھ میرے سینئر ایک تھے جو سب آرڈینیٹ جوڈیشری سے آئے تھے, اور کافی ان کا ایکسپیرینس تھا. اس زمانے میں اینٹی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ایکٹ نہیں ہوتا تھا, بلکہ سپریشن آف ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہوتا تھا 1974 یا 75 کا. اس کے تحت اسپیشل کورٹ نے ان کا چلان ریگولر کورٹ کو, سیشن جج کو بھیج دیا کہ یہ جو ٹیررسٹ ایکٹ نہیں ہے, یہ آپ آرڈنری کریں. سیشن جج نے اسٹڈی کیا, 1-2 گواہ ایگزامن کیے, واپس بھیج دیا کہ نہیں یہ ٹیررزم کا کیس ہے. اور وہ 3-4 سال سے اسی میں وہ جو کہتے ہیں نا شٹل کاک بنا ہوا تھا, کبھی ادھر کبھی ادھر. اس کی بیل لگائی ایک بڑے معمولی سے وکیل نے, وہ ہمارے سامنے آئی. اب میرے سینئر جج کہنے لگے بھائی جب تک یہ فیصلہ نہیں ہوتا ہے جورسڈکشن کا, ہم کس
کے تحت اس کو بیل دیں، ایس ٹی اے کے پروویژن کے تحت یا آرڈنری 302 کے کیس میں دیں. یہ ہمارا جورسڈکشن ابھی نہیں بنے گا، جب اس وقت بنے گا جب یہ ڈیسائیڈ ہو جائے گا. میں نے ان سے کہا سر ہم 2 جج بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں اختیار ہے کہ ہم آرٹیکل 199 کانسٹیٹیوشن کے تحت بھی اسے ضمانت دے سکیں، اور یہ تو 10 سال نہیں ہوتا، اتنے میں تو اس کی سزا پوری ہو جائے گی، بیکار ہے اس کو. انہوں نے کہا پھر کیا کریں؟ میں نے کہا آپ اس کو ریزرو کر لیں، میں آپ کو ججمنٹ دکھاتا ہوں، اگر آپ ایگری کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ. انہوں نے ریزرو کر کے مجھے فائل بھیج دی. میں نے بڑا سوچ سمجھ کے پھر ایک راہ نکالی کہ آپ کسی کو اس کے رائٹ ٹو ڈیفینس اور رائٹ ٹو لائف سے ڈپرائیو نہیں کر سکتے اس ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ کہ یہ کس کورٹ کی جورسڈکشن ہے. 4 سال سے یہ طے نہیں ہوا ہے، اور یہ اس کا قصور نہیں ہے، یہ قصور کورٹس کا ہے، لا میں ڈیفیکٹ کا ہے، اور میں نے اس کو بیل دے دیا. '97 میں جب ہائی کورٹ کا جج تھا تو میں اور جسٹس جی ایچ ملک سندھ ہائی کورٹ سے گئے تھے لا کانفرنس میں دہلی. ہمیں صرف ایک شہر کا ویزا دیا گیا تھا، وہاں پہ ہمیں فورن منسٹر ملا، لا منسٹر ملا. ہم نے شکایت کی کہ ہم لوگ اپنے آبائی گاؤں بمبئی بھی جانا چاہتے ہیں، تو انہوں نے ویزا دے دیا ہمیں اور وہیں سے ایگزٹ دیا. تو میں جب ڈھونڈتا ہوا اپنا پرانا بچپنے کا گھر پہنچا دادر میں، تو ایک صاحب کھڑے ہوئے تھے باہر، اور میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کاغل والا بلڈنگ ہے؟ اس کا نام اس زمانے میں کاغل والا بلڈنگ ہے، بوری ہوتے تھے، ان کی بلڈنگ تھی. اس وقت تک نام بدل گیا تھا. تو اس نے مجھے غور سے دیکھا، کہنے لگا تم مسعود رضوی ہو یا سعید رضوی ہو؟ آئی واز شاکڈ. میں نے کہا میں ان دونوں سے چھوٹا ہوں. اس نے لے جا کے پوری بلڈنگ گھمائی، لوگوں سے انٹروڈیوس کیا، وہ میرے بڑے بھائی کا دوست تھا. ایم آر ڈی کی تحریک کا آغاز ہوا تو اس وقت سیاسی پارٹیاں اتنی ایکٹیو نہیں تھی. ہم لوگوں نے نیشنل لیول پہ ایک نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی بنائی. اس زمانے میں لوکہاٹ ایک سندھ کا گاؤں ہے، وہاں پہ ملٹری آپریشن کیا گیا ڈکیت کے نام پہ. وہ پولیٹیکل آپریشن تھا کہ جی ڈاکو اور 13-14 شہریوں کو انہوں نے، دیہاتیوں کو بیچاروں کو مار دیا، اس لیے کہ دے ور ریزسٹنگ ضیاء الحق گورنمنٹ. سندھ میں اس وقت زیادہ ویو تھا اینٹی ضیاء الحق کا. اس پر کراچی بار میں جنرل باڈی ہوئی اور ہم لوگوں نے جلوس نکالا. یہ غالباً ہے بات 7-8 اکتوبر 1983 کی، اور اس میں پھر بندر روڈ پہ فائرنگ، وہ ٹیئر گیسنگ، لاٹھی چارج ہوا. ہم کوئی 16-17 وکیل کو گرفتار کر کے، وہ صدر بھی ہمارے عبدالحفیظ لاکھو صاحب جو بعد میں ایڈوکیٹ جنرل بھی بنے، انہیں گرفتار کر کے لے گئے. اور اس زمانے میں پھر تحریک چلی، وکیل بھی کورٹ اریسٹ کرتے تھے 2 اپنے بار کے سامنے سے، اور ایم آر ڈی کی پارٹیز نے بھی پھر تحریک شروع کی، وہ بھی گرفتاری دیتی تھی، لیکن اثر انداز زیادہ نہیں چل سکی. سندھ میں زیادہ اس کا زور تھا بنسبت پنجاب اور کسی اور شہر کے. اوتھ کا مسئلہ تو 25 جنوری 2000 کو آیا. جو 5 سپریم کورٹ کے ججز نے انکار کیا تھا اوتھ لینے سے، اور 3 سندھ ہائی کورٹ کے. اس کی کہانی یہی تھی کہ جی اس وقت کے شریف الدین پیرزادہ صاحب نے ان کو یقین دلایا تھا کہ کوئی نہیں آئے گا، آپ کام کریں، ہم یہ الیکشن کرا کے جو ہے سب کچھ چلے جائیں گے، فریش الیکشن. لیکن جب یہ پی سی او آیا تو
سعید الزماں صاحب چیف جسٹس تھے، انہوں نے کہا میں نہیں لوں گا، وہ یہ مجھے انڈرٹیکنگ دی گئی تھی کہ کوئی امینڈمنٹ کانسٹیٹیوشن کی نہیں ہوگی، اور انہوں نے ارشاد حسن خان صاحب کو بنا دیا، جنہوں نے نہ صرف ان کو لیجیٹیمائز کیا 3 سال کے لیے، آئین سازی کا بھی اختیار دے دیا۔ میں اس وقت لاڑکانہ میں تھا اور شہر سے کٹا ہوا تھا، تو میں کوئی شام کو رات کو کھانا کھا رہا تھا کمرے اپنے ریسٹ ہاؤس میں، تو ٹی وی چلتے چلتے ایک دم آف ہو گیا۔ میں نے بلایا، میں نے کہا یار کیا دیکھو کیا ہوا، کیئر ٹیکر کو بلایا، اس نے کہا میرے جو کولیگ جج ہیں جونیئر تھے مجھ سے کہ ان کے یہاں بھی نہیں چل رہا۔ ہم بیٹھے رہے، پھر کراچی سے کوئی موبائل پہ فون آیا ہے کہ اسلام آباد میں پی ٹی وی پہ اٹیک ہوا ہے اور یہ ہوا ہے، پھر موبائل وغیرہ بھی ختم ہو گئے۔ پھر رات کو کوئی 11 ساڑھے 11 بجے میرے پاس ایڈیشنل رجسٹرار آئے، انہوں نے کہا سر سنا ہے کہ ٹیک اوور ہو گیا ہے، یہ ہو گیا ہے۔ 95 اپریل میں ایلیویٹ ہوا ایز اے جج آف دی سندھ ہائی کورٹ۔ اس وقت عبدالحفیظ میمن صاحب چیف جسٹس تھے، انہوں کی ریکمنڈیشن پہ میں ہوا تھا، اور میرا ٹینیور چلا ہے 25 جنوری 2000 تک۔ میری ریٹائرمنٹ ایج نہیں، میری ریٹائرمنٹ ایج تو 2012 تک کی تھی۔ پی سی او پہ پھر میں نے اوتھ نہیں لیا اور میں ریٹائر ہو کے آ کے پریکٹس میں شامل ہو گیا۔ واپس بار میں جب میں آیا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کسی ریٹائر جج کا اتنا بڑا استقبال کبھی سندھ ہائی کورٹ میں نہیں ہوا ہوگا جتنا بڑا میرا واپسی پر استقبال ہوا تھا۔ تو میں لوگوں سے یہی کہتا تھا کہ سلسلہ وہیں سے شروع کروں گا جہاں سے منقطع ہوا تھا۔ جب میں بینکنگ کورٹ کا جج اپوائنٹ ہوا تھا تو میں وائس چیئرمین تھا سندھ بار کونسل کا، اور آتے ساتھ ہی میں نے سندھ ہائی کورٹ بار کا الیکشن لڑا، ووٹ جیتا۔ چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب سے میرے کچھ مراسم ہو گئے تھے، اس لیے کہ میں پاکستان بار کونسل میں جو انرولمنٹ کمیٹی ہے سپریم کورٹ کے وکیل کو، اس کے چیف جو ہوتے ہیں چیئرمین، وہ سپریم کورٹ کا ایک جج ہوتا ہے۔ اس وقت افتخار چودھری صاحب چیف جسٹس نہیں تھے، تو وہ انرولمنٹ کمیٹی کے صدر تھے۔ مہینے میں 1-2 میٹنگیں ہو جاتی تھی، گپ شپ وغیرہ رہتی تھی، اس میں پالیٹکس بھی ڈسکس ہوتی تھی۔ فیبرری میں ایک لیٹر آتا ہے 2007 میں نعیم بخاری صاحب کا، چارج شیٹ اس وقت کے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کے خلاف کہ یہ پروٹوکول ہے، یہ پروٹوکول ہے، اس کیس میں انہوں نے یہ فیصلہ دیا، اس کیس میں یہ فیصلہ دیا۔ لوگ بہت بحث ہوتی، اس پر تو بڑا آبجیکشن لوگوں کو تھا، بار کو بھی تھا، کہ جس انداز سے وہ پروٹوکول میں چلتے تھے کہ کیا صدر اور کیا پرائم منسٹر ہوں گے۔ 7 مارچ کو پھر اس پر کارروائی ہوئی، انہیں ریموو کر دیا گیا، ان کا کیس سسپینڈ کیا گیا ان کو، اور ان کا کیس ریفرنس میں بھیج دیا گیا سپریم جوڈیشل کونسل کو۔ میں اس وقت ایگزیکٹو کمیٹی کا پاکستان بار کونسل کا رکن تھا۔ ہم نے ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس 12 بجے بلا لیا تھا۔ میں پہنچ گیا، ہم لوگوں نے وہاں پہ بات چیت کی، اور ایک کنسنسس یہ بنا کہ ان کو ڈائریکشن دی گئی تھی سسپینڈ کر کے کہ آپ سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے 12 مارچ کو پیش ہوں۔ تو اب ہم لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ ہوئی منیر ملک سے کہ ہم اسٹرائک کال کریں 12 کو۔ اب ہمیں پہ بڑا پریشر آیا، وکیلوں کا پریشر آیا کہ تم کیوں گندے ہو رہے ہو، یہ سب سیٹلمنٹ ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا، اور اب تو چیف کا
افتخار چودھری صاحب نے استعفیٰ دے دیا ہے. ہمارا سٹینڈ یہ تھا کہ بھائی افتخار چودھری صاحب جا کے کچھ بھی کر لیں, معافی مانگ لیں, ہاتھ جوڑ لیں, لیکن ہمارا سٹینڈ یہ ہے کہ آپ کس ملک کے کسی چیف جسٹس کو یا جج سپریم کورٹ یا جج ہائی کورٹ کو اس طرح سے معطل کر کے ریفرنس نہیں بھیج سکتے. اور ان بنیاد پر ہمارا یہ سٹینڈ ہے, آگے ان کی مرضی ہے. 12 کو جب ہم لوگ صبح وہاں پہنچے سپریم کورٹ میں تو ہمیں اطلاع آئی کہ پنڈی سے جلوس نکل گیا ہے اور بسوں میں لوگ پتہ نہیں کہاں کہاں سے سوات سے چل پڑے ہیں آنے کے لیے, اور سندھ میں لوگ, کراچی میں ہڑتال ہو گئی ہے ڈسٹرکٹ بار میں, وہ بندر روڈ پہ دھرنا دے کے بیٹھ گئے. اور آہستہ 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 جو باہر شارع آئین پہ لوگ جمع ہونا شروع ہوئے ہیں, دیٹ واز بیانڈ آور ایکسپیکٹیشن. اور جب چیف صاحب کی گاڑی کو جو انہوں نے روکا ہے اور ان کو آدھا گھنٹہ لگا ہے شارع آئین کے کارنر سے لے کے سپریم کورٹ میں انٹر ہونے میں, وہ لائیو دکھایا ٹی وی نے, ہر چینل نے اس کو لائیو دکھایا. اس کے بعد سے تو پھر ہمارے ہاتھ سے بھی تحریک نکل گئے. جب ہم رول آف لا کی بات کرتے ہیں تو رول آف لا صرف سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ میں نہیں ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ پولیس اسٹیشن سے شروع ہو جاتا ہے. اگر وہاں پہ آدمی کو رائٹ نہیں مل رہا, وہاں پہ سنوائی نہیں ہے, تو پھر آپ سپریم کورٹ میں کیوں روتے ہیں؟ ہمیشہ سے اس بات کے اختلاف ہے کہ اگر کسی سول سرونٹ کو اگر پرائم منسٹر نے ایکسٹینڈ کر دیا ہوتا تو وہ سٹرک ڈاؤن کر دیتے کہ یہ سول سرونٹ ایکٹ کے خلاف ہے. تو سارے قانون چینج ہو جاتے ہیں جب چیف آف آرمی سٹاف کی بات ہوتی ہے. کتنے جنرل اپنے اس سے محروم ہو گئے. آپ دیکھیں ملک اسد کا کیس جو ہے 97 سپریم کورٹ کا, اس وقت کے چیف جسٹس سجاد علی شاہ کے سلسلے میں انہوں نے ایک دفعہ 11 ججز 10 یا 11 ججز تھے, انہوں نے یہ رول کر دیا تھا کہ سینئر موسٹ جو سپریم کورٹ کا جج ہوگا وہ چیف جسٹس ہوگا. اب اس میں ہر ایک کا رائٹ محفوظ ہو گیا ہے, کسی نہ کسی نے تو آواز اٹھانی ہے. اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا کیس ہے, دیکھیں نا, ہماری تو پوزیشن ونڈیکیٹ ہوتی ہے کہ 10 کے 10 ججوں نے کہا ریفرنس میلا فائڈے ہیں. میں نے ایک چیز بڑے انٹرسٹنگ پوائنٹ آؤٹ کی تھی جس پہ پوری کورٹ ہنستی رہی. میں نے کہا کہ ریفرنس جو ہے وہ پریسیڈنٹ ہاؤس میں بنا ہی نہیں ہے, وہ منسٹری آف لا کی ایک سمری ہے جس میں آخری پیراگراف صدر کا ہے کہ آن ریسیونگ انسٹرکشن فرام دی پرائم منسٹر آئی ایم ریفرنگ دس ریفرنس ٹو سپریم جوڈیشل کونسل. اس پیرا کے علاوہ کوئی اس کا نہیں ہے. مجھ سے پوچھا کہ آپ یہ کس بنیاد پہ کہتے ہیں, میں نے کہا پیرا 7 پڑھ لیں آپ. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اکارڈنگ ٹو دی لرنڈ ایڈیشنل ڈائریکٹر آف فیڈرل بورڈ آف ریونیو, صدر مملکت لکھ رہا ہے اکارڈنگ ٹو دی لرنڈ ڈائریکٹر آف فیڈرل. اور میں نے کہا 14-15 جگہ ایک جج سپریم کورٹ کے جج کا نام آیا ہے, اس کے آگے چیف جسٹس پریزیڈنٹ نے لرنڈ جج نہیں لکھا. اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سمری تھی ڈپارٹمنٹ کی منسٹری آف لا کی, اس کو اس نے بغیر اپلائنگ ہز جوڈیشل مائنڈ, ہز کانشیس مائنڈ ہی ہز سائنڈ. پوری کورٹ ہنستی رہی. ایک ہوتا ہے ڈائریکٹ انفلوئنس اپون ججز اور ایک انڈائریکٹ انفلوئنس ہوتا ہے. انڈائریکٹ انفلوئنس زیادہ ہوتا ہے. ججز اپنے آپ پہ خود طاری کر لیتے ہیں کہ یہ میں کروں گا تو وہ ناراض ہو جائیں گے, وہ کروں گا تو اس مراد سے چلا جاؤں گا. مجھے یاد آ رہا ہے انڈین ایک سپریم کورٹ کے جج تھے وینکٹ آرا میاں, انہوں نے
ایک کیس میں بڑے خوبصورت بات کہی تھی، آزاد عدلیہ کے ایشو پہ وہ بات کر رہے تھے. انہوں نے کہا اٹ از انٹرنل اسٹرینتھ آف اے جج وچ انشورز انڈیپینڈنس آف جوڈیشری. آج بھی اسی کا ہے کہ جو ناراض نہ ہو جائے حکومت. بھائی آپ حکومت کے نوکر تھوڑی ہیں. آپ نے حلف اٹھایا آزادانہ طور پہ انصاف کرنے کا، بلا خوف بلا تفریق انصاف کرنے کا، وہ کریں اپنا. تھینک یو فار واچنگ دا فل ویڈیو. آپ میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے شاید ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا. سو اف یو وانٹ ٹو سپورٹ انڈیپینڈنٹ جرنلزم اینڈ واچ مور میننگ فل کانٹینٹ، پلیز سبسکرائب ٹو آور یوٹیوب چینل.